दिल्ली यूनिवर्सिटी से दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमिनार के मौके पर भी शेरवानी साहब के बारे में काफ़ी गुफ्तगू हो गई थी और अब भी अच्छी खासी बातें आ गई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जैसा कि अभी गुफ्तगू हुई कि भाई शेरवानी साहब की जो शख्सियत थी वो एक आलिम की, दानिश्वर की और जो है एक मुखय्यिर के हैसियत से मारूफ थे, और उनके काम ऐसे हैं कि उनके बारे में जो है खुद हैदराबाद वालों को लिखना चाहिए था और लोगों को भी इस मौजू पर काम करना चाहिए था, लेकिन ये एक खुशकिस्मती थी डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक की या अरबी डिपार्टमेंट की कि यहाँ से वो काम हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि मौलाना हबीबुर रहमान खान साहब की तो जो हैसियत है वो हैसियत है, लेकिन खुद शेरवानी ख़ानदान की तारीख की ज़रूरत है। शेरवानी ख़ानदान में ऐसे नुमाया लोग हैं कि जिनको काफ़ी लोग जानते भी नहीं हैं। तो मौलाना हबीबुर रहमान खान साहब पे तो काम होना चाहिए ही, और जो किताबें लिखी गई जैसे शेरवानी नामा है और खुद मौलाना शमस साहब की किताब है और उसके अलावा और भी किताबें हैं, तो एक तो उनमें अब मालूमात में तजदीद की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों का इंतकाल हो गया। बहुत से लोगों के बारे में अगर आपको देखना होता है कि भाई उनके बारे में मालूमात करें, कब इंतकाल हुआ, कब क्या हुआ, तो ये काम मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और इस मौज़ूआत पर जो किताबें लिखी गई हैं उसके लिए कोई ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप का बनाया जाए कि जिससे उन किताबों को या तो एक ही किताब कर दी जाए या उसको जो है दोबारा से शाये की जाए, जिस तरह मकालात शाये हो रहे हैं। और उनके बारे में कसाइद बहुत है अरबी के अंदर, उनकी तारीफ में जो है तो उनकी अहलिया ने जमा की है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में जब प्रोफेसर बदिउर रहमान साहब तैयार हैं और वो खलीफुर रशीद हैं, तो मेरे ख्याल में ये काम बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ये चीज़ जो आएगी तो उससे जो है आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा होगा। बल्कि जैसा कि अभी मशवरा भी आया कि साहब यहाँ पर अरबी में किताब तैयार होनी चाहिए, हमारे मौलाना अबू सामान साहब ने फरमाया, तो उसमें जो है ये किया जा सकता है कि किसी को मौजू दिया जाए। ये हम तो सच्ची बात है इस्लामियात के डिपार्टमेंट का था, तो उनको ये काम कराना चाहिए था, तो लेकिन वो नहीं हुआ। तो अरबी तो माशाल्लाह सबको शामिल है, इस्लामियात को भी शामिल है, दीनियात को भी शामिल है। तो इसलिए जो है एक तो उनके जो कसाइद वगैरह उनके बारे में कहे गए हैं फारसी में, उर्दू में, अरबी में, ख़ास तौर पे जो अरबी के हैं वो अरबी वाले भी नहीं जानते। तो बेहतर ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है पूरे ख़ानदान की, आप ये भी आपको अच्छी तरह जानते हैं, इसका भी जिक्र हुआ था कि शेरवानी ख़ानदान की ख़वातीन बड़ी नुमाया हैं। उनके यहाँ इल्म है, हया है, पर्देदारी है, उसके बावजूद उनका इल्म जो है वो काफ़ी मतलब ये ऊंचे पैमाने पर है। तो ऐसी औरतों के बारे में भी लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब बदिउर रहमान साहब जो है वो इस काम को बड़ी अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं। इनकी वजह से ये जो है ये चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर वो इस पर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि शेरवानी ख़ानदान की पूरा ख़ानदान की तारीफ आनी चाहिए उसके लिए जो है। और ये काम मुश्किल नहीं है क्योंकि चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी जो लोग इस ख़ानदान के बारे में जानते हैं, उनके पास उसकी मालूमात है, तो उससे उसमें इजाफा किया जाए, उनको असर नो छापा जाए। और वो मिलती भी नहीं है, और
دستیاب ہوں گی تو اچھی حالت میں ہوں گی، جس طرح وکالات کا مسئلہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ایسی ہی اولاد جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اور میں ڈپارٹمنٹ اور اس محفل کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو لوگوں نے مجھے تھوڑا سا موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ چند الفاظ کہہ سکوں. شکریہ. جی السلام علیکم. استاد گرامی حضرت مولانا ابو صاحبان خدوس صاحب نے اور استاد گرامی پروفیسر محمد نعمان خان صاحب نے جن امور کی طرف اشارہ کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر فہد صاحب سے ہم لوگ اس سلسلے میں کافی مشورے کر چکے ہیں اور ایک پورا منصوبہ تیار ہے. مقالات شیروانی کی جو پہلی جلد آئی ہے، اس کی ضخامت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس میں اور مزید مقالات کا شامل کرنا دشوار ہو رہا تھا. اس وجہ سے ہم لوگوں نے طے کیا کہ دوسری جلد اس کی جو آئے گی، تقریباً 30 مقالے ایسے ابھی موجود ہیں جو ہم لوگوں نے دریافت کیے ہیں اور غیر مطبوعہ ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کی دوسری جلد انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آئے گی. جہاں تک دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا استاد گرامی پروفیسر نعمان خان صاحب نے کہ عربی زبان میں ایک کتاب ہونی چاہیے، اس پہ بھی صدر شعبہ عربی پروفیسر محمد صلی اللہ صاحب نے تقریباً 1-2 مہینہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور سر سے بات بھی کی تھی مدوران صاحب سے کہ اس پہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ تقریباً ابتدا اس کی ہو گئی ہے. دوسرے جو اشعار، دوسرے اور سارے اشعار عربی کے اشعار ہیں جن کی طرف استاد گرامی نے ابھی توجہ دلائی، تو اس کی بھی ترتیب کا کام شروع ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ کام ہمارے ذمہ استاد گرامی نے سپرد کیا ہے اور انشاءاللہ یہ تمام امور ایک ہم لوگوں کے پاس پوری فہرست تیار ہے. انشاءاللہ اس پہ کام ضرور ہوگا. شکریہ ادا. عرفات صاحب ذرا سا ایک تقریر نہیں تجویز. جی سر تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیروانی صاحب کے سلسلے میں جیسے کہ گفتگو ابھی ہوئی کہ وہ جامع کمالات تھے، ان کی تصانیف عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ جو عربی سے متعلق چیزیں ہیں بدیع الرحمان صاحب عربی ڈپارٹمنٹ اس کو کرے، جو فارسی سے متعلق چیزیں ہیں اس کو فارسی ڈپارٹمنٹ والوں سے رجوع کیا جائے، ان کو رائے دی جائے کہ وہ اس کو کریں، اور اسی طرح اردو ڈپارٹمنٹ والے اردو کے کام کو کریں. تو مجھے امید ہے کہ یہ شاید زیادہ بہتر شکل ہمارے سامنے آئے گی. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، مناسب تجویز ہے. مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کی شخصیت ظاہر ہے کہ کثیر الجہاد شخصیت کے وہ مالک تھے اور ان کے اوپر کام کیسے ہو، کس طرح سے ہو، اس سلسلے میں کئی تجویزیں بھی آ گئی ہیں. تو اس حوالے سے میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر مدیح الرحمان شیروانی صاحب سے کہ آپ آئیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر مدیح الرحمان شیروانی صاحب. محترم جناب حکیم ظہور الرحمان صاحب، خواتین و حضرات، اس وقت میرے کیا جذبات ہیں یہ کہہ پانا، ان کا اظہار، جذبات کا اظہار کر پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. بہت عرصے سے یہ خیال تھا کہ نواب صدر جنگ حبیب الرحمان خان شیروانی صاحب کی شخصیت اور ان کی خدمات ہیں اس کے اوپر ایک سیمینار کرایا جائے. کوشش میرے والد کے بہت مرحوم مقبول ریاض الرحمان شیروانی صاحب کی بہت شدید خواہش تھی
زرینہ خواہش تھی کہ یہ کام ہو. ان کی حیات میں بہت کوشش بھی کی انہوں نے خود, میں نے ان کی کوشش کی, لیکن کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ کام شروع ہوتا تھا, تھوڑا آگے بڑھتا تھا, اس کے بعد پھر کھٹائی میں پڑ جاتا تھا. تو پروفیسر ثناء اللہ صاحب جب عربی ڈپارٹمنٹ کے صدر ہوئے, صدر شعبہ ہوئے, تو یہ خیال ہوا کہ بہت عالم شخصیت ہیں, علم نواز, علم دوست شخصیت ہیں, ان سے یہ درخواست کی جائے کہ عربی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے اور اس کام کو انجام دے. جسے کہ جب تک کسی انسٹیٹیوشن کی, کسی ادارے کی شرکت نہیں ہوتی ہے تو کام کرنا افراد کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں خود چاہتا کہ یہ سیمینار اپنی انفرادی حیثیت سے یہ سیمینار کرا سکوں تو شاید ممکن نہ ہوتا, اگر ہوتا بھی تو بہت معمولی درجے کا, یہ جیسا ہوا سیمینار اس کے مقابلے میں بہت معمولی درجے کا میں کرا پاتا. تو ڈاکٹر فخر عالم کی بڑی قربت میرے والد مرحوم سے تھی, انہوں نے اس تعلق کو برقرار رکھا, تشریف لے آتے ہیں. تو میں نے ان سے ہی درخواست کی کہ ثناء اللہ صاحب سے میری طرف سے درخواست کریں کہ اس کام کو اگر عربی ڈپارٹمنٹ اس کی ذمہ داری لے لے تو بڑی مہربانی ان کی ہوگی. فخر عالم صاحب نے یہ کام میری درخواست پر کیا, ثناء اللہ صاحب سے بات کی, پروفیسر ثناء اللہ صاحب سے بات کی, اور یہ کام انجام کو پہنچا. اور جو جس طرح کا سیمینار آپ میں سے خاصے لوگ, بڑی تعداد گواہ ہوگی اس بات کی کہ جس پائے کا وہ سیمینار ہوا تھا, ایسے سیمینار ذرا مشکل سے ہوتے. ملک کے طول و عرض سے لوگ شرکت کے لیے اس میں تشریف لائے, بڑے عالمانہ مقالات اس میں پیش کیے گئے. یہ بھی خیال پھر ہوا اس کے بعد سیمینار, تو یہ تو تھا ہی, یہ تو طے تھا پہلے سے کہ جو اس کی پروسیڈنگس ہیں, جو اس میں مقالات پیش کیے جائیں گے, اس کو کتابی شکل میں, اس لیے کہ ایک دفعہ پڑھ دیا اس کے بعد نہیں ہے, یاد بھی نہیں رہتا ہے کیا مقالہ پڑھا گیا تھا, کیا ہوا تھا, تو اس کو کتابی شکل میں لانا بہت ضروری تھا تاکہ یہ مختلف اداروں میں اس کی کاپیز ہوں, لائبریریز میں اس کی کاپیز ہوں اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. یہ کام اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ خود مرحوم شیروانی صاحب کے, حبیب الرحمان خان شیروانی صاحب کی جو تحریریں ہیں اس کو دوبارہ شائع کیا جائے. اس لیے کہ کافی میرے پاس یہ لوگوں کی ڈیمانڈس آ رہی تھیں, عالموں کی ڈیمانڈس آ رہی تھیں کہ وہ اب بہت ساری اس میں سے مشکل ہو گیا ہے دستیاب کرنا, ان سے فیض حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے, تو اس کو دوبارہ کیا جائے, اس کام کو اس کو کتابی شکل میں پھر شائع کیا جائے. تو وہ ذمہ داری بھی میں نے فخر عالم صاحب کے سپرد کی کہ آپ اس کام کو انجام دیں. انہوں نے اور ثناء اللہ صاحب نے بہت میرے چارج کروں, بہت محترم شخصیت ہیں, اس کام کو انجام دیا. تو اس وقت کیا میرے جذبات ہیں اس ایک ذمہ داری کے پائے تکمیل کو پہنچنے کے, وہ بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. آگے بھی جیسا فخر عالم صاحب فرما رہے تھے, کئی چیزیں ہیں ان دل پر, کئی پروجیکٹس ہیں. اس میں سب سے پہلا تو خود میرے والد جو عربی ڈپارٹمنٹ ہی سے بالکل ڈائریکٹلی جن کا تعلق تھا, پروفیسر ریاض الرحمان شیروانی صاحب, ان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر ایک سیمینار اگر ڈپارٹمنٹ اس کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی, سیمینار ہو جائے. اور جو سجیشنز آئے ہیں شیروانی خاندان کی جو خدمات ہیں, جو شیروانی خاندان کی خواتین کی خدمات ہیں, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے. تمام پروجیکٹس ہیں, اس پر انشاءاللہ کام ہوگا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی, آپ لوگوں کی مدد کی, آپ لوگوں کی کولیبریشن کی اس میں ضرورت ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اب آخر میں ذاتی کلمات کے لیے پروفیسر سید ذیل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے صدارتی کلمات کو پیش فرمائیں.